کھانے کی کوئی چیز لاتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کو دیتا ہے، حضرت ابو بکر منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے ابو بکر کیا آپ کو معلوم ہے یہ مٹھائی جو میں نے آپ کو کھلائی ہے یہ کیسی تھی؟ میں دور جاہلیت میں لوگوں کی قسمت کا حال بتایا کرتا تھا، اور آج مجھے وہی اسی دور کا ایک آدمی مل گیا، اس کا کام کبھی میں نے کیا تھا، اور اسی طور کے تحفے کے طور پر یہ مٹھائی اس نے دی تھی جو میں نے لا کے آپ کو دے دی اور آپ نے کھا لی۔ حضرت ابو بکر کو جیسے ہی اندازہ ہوا کہ یہ کمائی حرام کی ہے، انہوں نے فوراً اپنے منہ میں ہاتھ ڈالا اور اس مٹھائی کو، اس میٹھی چیز کو اپنے حلق کے نیچے اترنے نہ دیا، الٹی کر کے کہہ کر کے باہر نکال دیا۔ یہ صحابہ کرام، اور یہی نہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی حلال و حرام کی بڑی سختی سے تعلیم دی۔ آپ کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ 5 سال کے بچے ہیں اور مسجد کے اندر کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے مسجد کے اندر صدقہ کی کھجوریں آ کے رکھی ہیں، صدقہ کی کھجور آ کے رکھی ہیں۔ حضرت حسن نے کھجور اٹھائی اور کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لی۔ یہ 5 سال کے بچے کو کیا پتا کہ کھجور کیسی ہے؟ اس کو کھجور نظر آئی، اس نے اٹھائی منہ میں ڈال لی۔ نبی کی نظر پڑ گئی، نبی کی نظر پڑ گئی، نبی چاہتے تو اپنے بچے کے، اپنے نواسے کے ہاتھ سے چھین لیتے، اس کے منہ میں سے نکال لیتے، مگر نبی نے تربیت کیا کہ میرے بھائیوں، اللہ کے پیارے نبی نے اپنے 5 سال کے نواسے سے فرمایا بیٹا تھوک دے، بیٹا منہ سے نکال دے، اما شعورتا اللہ لانا کن صدقہ، اے میرے بچے کیا تو نہیں جانتا کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ میرے بچے یہ صدقہ کی کھجور ہے اور تو نبی کے نواسا ہے، تو نبی کے اہل بیت میں سے، کیا تجھے معلوم نہیں کہ تیرے نبی کے اوپر اور نبی کے اہل بیت کے اوپر صدقہ حرام ہے؟ صدقہ حرام، نبی کے اہل بیت پر صدقہ حرام ہے، یہ تعلیم دی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 5 سال کے نواسے۔ یہ احتیاط کی بنارس میں مجھے بہت اچھی طریقے سے یاد ہے، ایک زمانہ تھا، یہ جو کپڑا ہوتا ہے کپڑا، کچھ کپڑے ایسے بنتے تھے بنارس میں، اس پر مور بنا ہے یا چڑیا بنی ہے یا بندر بنا ہے یا کوئی بھی تصویر بنی ہے۔ علماء کا فتویٰ تھا کہ کپڑے پر اگر فیگر بنا ہے اس فیگر والے کپڑے کی کمائی صحیح نہیں ہے، اور بنارس میں ساڑی کا کاروبار کرنے والوں کو بڑا بڑا آفر ملتا تھا، بڑی بڑی رقم ملتی تھی کہ اگر کوئی تصویر والا کپڑا تیار کرو گے ہم تمہیں پیسہ زیادہ دیں گے، تمہاری ساڑی مہنگی بکے گی، مگر احتیاط ہوتی تھی، لوگ نہیں تیار کرتے۔ اور اگر کسی کے بارے میں پتہ چل جاتا تھا کہ وہ انسان اپنے ساڑی کے اوپر، اپنے کپڑے کے اوپر امیج بنا کر کے بیچ رہا ہے، لوگ اس کے گھر دعوت نہیں کھاتے تھے، لوگ اس کے گھر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ یہ احتیاط بنارس میں میں نے اپنی آنکھوں سے، مگر آج کیا ہو رہا ہے؟ آج وہ احتیاط ختم ہو گئی میرے بھائی، آج احتیاط کا دور ختم۔ آج بنارس میں ہزاروں لوگ ساڑی پر تصویر والی ساڑی بنوا رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، اور کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، پیسہ کما رہے ہیں، دبا کے پیسہ کما رہے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، پیسہ تو یہی رہ جائے گا، زمین تو یہی رہ جائے گی، جائیداد تو یہی رہ جائے گی، اور حق بن کر کے اللہ کے پاس جائیں گے، اور اللہ پوچھے گا میرے بندے تیرے سامنے حلال کے بہت سارے راستے تھے، تو نے حرام کیوں اپنایا، تو نے غلط کیوں اپنایا؟ اس لیے کہ قیامت کے دن 5 سوالوں کے جواب دیے بغیر عبدالغفار کو بھی فرصت نہیں ہے، وسیم مدنی کو بھی فرصت نہیں ہے، ہمارے علماء کو بھی فرصت نہیں ہے، آپ کو بھی مہلت نہیں ہے۔ 5 سوالوں کا جواب تو سب کو دینا ہے۔ کیا سوال ہوگا؟ لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دے گا۔ نمبر 1، عن عمرہ فیما افنا، تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا تھا۔ نمبر 2، وعن شبابہ فیما بیا، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا تھا۔ تیسرا سوال، وعن مالہ من این اکتسبہ، تو نے مال کہاں سے کمایا تھا۔
چوتھا سوال وفیما انفقہ تو نے مال کہاں پر خرچ کیا تھا؟ اور پانچواں سوال وماذا عمل فیما علم تو نے جو علم حاصل کیا تھا اس علم کے اوپر تو نے عمل کتنا کیا تھا؟ یہ 5 سوال کا جواب سب کو دینا ہے. کہاں سے پیسہ کمایا؟ حلال طریقے سے کمایا کہ حرام طریقے سے؟ اور خبردار مسجد میں لوگ جاتے ہیں بڑا احترام کرتے ہیں مسجد کا سامان کوئی جلدی چوری نہیں کرتا. جو صاحب مسجد کا سامان کوئی بہت گھٹیا آدمی ہوتا ہے وہی چوری کرتا ہے. ایک عام مسلمان مسجد کا بہت احترام کرتا ہے. اور تمام مسجدوں میں سب سے بڑی مسجد کون ہے؟ مسجد حرام ہے، خانہ کعبہ ہے. کان کھول کر کے سن لو، ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کی جان، ایک مسلمان کا مال، اس کی جو عزت ہے، اس کا جو سمان ہے، اس کا جو احترام ہے، وہ خانہ کعبہ سے بھی بڑھ کر کے. اور دلیل بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. نبی نے آخری حج کیا، حجۃ الوداع کا موقع ہے. نبی نے پہلا اور آخری حج کیا ہے. بقرعید کا دن ہے، یوم النحر ہے. اللہ کے پیارے نبی مینا کے اندر ہے. اپنے صحابہ سے کہتے ہیں ایو یوم ھذا، آج کا دن کون سا دن ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا کیا آج یوم النحر نہیں ہے؟ کیا آج بقرعید کا دن نہیں ہے؟ پھر آپ نے پوچھا کہ مہینہ کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ پھر آپ نے پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا کیا یہ شہر مکہ نہیں ہے؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا او لوگو ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا. او لوگو تمہاری مال، تمہارا